بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل تقریباً 4 سے زائد صدیوں سے بت پرست مصریوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی مغلوب ذہنیت کا اثر ان کی معاشرت اور طرز زندگی سے صاف جھلکتا نظر آتا تھا۔ ان کے سامنے ایک جابر و قاہر قوم کی تقلید کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر توحید کی دعوت دی تو چند لوگ ہی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون اور آل فرعون سے ڈرتے ڈرتے۔ پھر خود بنی اسرائیل کے سربراور لوگوں سے بھی تو داروگیر کا خوف دامنگیر تھا، کہیں وہ انہیں کسی فتنہ میں مبتلا کر کے دوبارہ کسی بت پرستی اور اصنام پرستی کے گڑھے میں نہ دھکیل دے۔ قرآن کریم اس مختصر بنی اسرائیل جماعت کے ایمان لے آنے کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ تو موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا۔ رب تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ایک طویل عرصہ تک ایسی نشانیاں دکھلائیں جو انہیں بت پرستی سے روکنے کے لیے کافی تھیں۔ ذرا ان بنی اسرائیل کو دیکھیے، صدیوں سے مصریوں کے عذاب و بلا میں گرفتار تھے، ان کے مصائب و مظالم کا شکار بنی چلی آ رہی تھی کہ اچانک جیسے انہیں اندھیری شب اور گمراستہ میں منزل مقصود کا ایک ستارہ ٹمٹماتا نظر آتا ہے، جو ان کی مظالم کے گرداب میں پھنسی کشتی کو ساحل مراد پر لگانے کے لیے ابھرتا ہے۔ جی ہاں، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اپنی قوم کو ذلت و اہانت کے عذاب علیم سے نکالنے کے لیے آپ علیہ السلام نے بھی ہر طرح کی سختی کو برداشت کیا۔ آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، مذاق اڑایا گیا، دیوانہ اور جادوگر تک کہا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے سامنے اپنی صداقت کی نہایت قوی نشانات پیش کیے جو ان کے لیے سخت عبرت آموز سبق تھے۔ بنی اسرائیل اور قوم فرعون دونوں نے سمندر کو پھٹ کر 2 ٹکڑے ہوتے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، جو کوئی خواب یا وہم و خیال نہ تھا۔ پھر بنی اسرائیل اس کے نیچے سے نکلنے والی سخت اور خشک زمین پر چل کر پار نکل گئے۔ نہ ان کے قدم بھیگے اور نہ ان کی جوتیاں تر ہوئیں، حتیٰ کہ ان کی سوئی اور تسمہ تک نہ گم ہوا۔ اور یہ بنی اسرائیل مصری عورتوں کے استعمالی زیورات یوں سا لے کر بھاگ گئے تھے جیسے ایک قیدی قید خانہ سے بھاگتے وقت کیا کرتا ہے۔ فرعون ان کے تعاقب میں نکلا، جلتا ہوا بحر قلزم کے کنارے آ پہنچا تاکہ انہیں گرفتار کر کے دوبارہ توکے غلامی کو ان کے گلے میں ڈال کر مصر لے آئے۔ کنارے پر پہنچتے ہی اس نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بنی اسرائیل سمندر میں بن جانے والے ایک انوکھے راستے سے گزر کر پار نکل رہے ہیں۔ فرعون نے اس بات میں دماغ لگانا تو بے سو سمجھا کہ ایسا ہو کیسے گیا، کیا یہ قدرت کی کوئی نشانی ہے یا زمین کی کوئی طبعی تبدیلی اور تغیر ہے؟ البتہ اس بات کو بے حد غنیمت سمجھا کہ لو پکی پکائی مل گئی، بنا بنایا راستہ تیار ہے، اور بے سوچے سمجھے پوری فوج سمیت خشک راستے میں اتر گیا، اور انجام کار اپنی پوری فوج سمیت نظر آب ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اور یہ سب خارق عادت امور بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہیں ہر موقع پر سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے اس معبود کی کاریگری ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے، جو یکتا ہے، زندہ ہے اور کسی شریک اور مددگار کے عیب سے پاک ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جوتیوں کے تلوں پر سمندر کی تہی ریت ابھی خشک ہو کر اتری نہ تھی، مگر افسوس کہ صدیوں کی بت پرستی کی عادت ابھی تک رگ رگ میں پیوست تھی، اور دل پر سے اس کا میل ابھی تک پوری طرح سے اترا نہ تھا، اور دل پر حاکم قوم کی طرف سے مسلط نداعت اور کمینگی و خساست بڑی حد تک غالب تھی۔ ذرا بنی اسرائیل کا حال تو دیکھیے کہ انہیں صدیوں سے حاکم قوم کے پنجہ ظلم و ستم سے نجات دی ہے، اور وہ نجات بھی ماوی اسباب و وسائل کے توازن کی بنا پر نہیں، بلکہ محض ربانی تائید اور غیبی مدد سے ملتی ہے، جس کا نظارہ وہ قدم قدم پر کرتے ہیں۔ دنیا کی ایک عظیم طاقت کو آن واحد میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھتے ہیں، اور سمندر کے کنارے تیرتی ان کی لاشوں کو دیکھتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی شکر میں خدائے واحد
کہ حضور سجدہ شکر بجا لاتے، توحید کا اقرار کرتے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیتے، لیکن صدیوں سے بت پرستی مصری معاشرت کے اثرات سے لت پت بنی اسرائیل خود کو صنم پرستی کی نجات سے ابھی تک پوری طرح پاک نہ کر سکے تھے۔ چنانچہ بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام انہیں بیابان شور سے ہوتے ہوئے سینا کے راستے سے سرزمین فلسطین کی طرف لے چلے تو راستے میں ایک قوم پر سے گزرے جو ایک بت کے گرد سماج لگائے بیٹھے اس کی عبادت میں مصروف تھے۔ بتوں کی پوجا دیکھتے ہی وہی پرانی رگ پھر پھڑک اٹھی، وہی صدیوں پرانے محکوم و مغلوب قوم کے گندے اور گھٹیا اخلاق دوبارہ بیدار ہونے لگے۔ وہ بت پرستی جو ابھی پوری طرح مری بھی نہ تھی پھر انگڑائیاں لینے لگی، اور خدا کی قدرت کے وہ سب نظارے جو ابھی کل ہی کے تو بات تھی بھولے نہ تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جھٹ مطالبہ کر دیا کہ موسیٰ کیا اچھا ہو کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنوا دیجئے جس کو یہ پجاری بیٹھے پوج رہے ہیں۔ اس انتہائی غیر معقول اور غیر شریفانہ سوال کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جاہل قرار دیتے ہوئے ان کے اس مطالبے کی بے حد مذمت بیان کی کہ کیا تم اس خدا کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کا مطالبہ کرتے ہو جس نے تمہارے دشمنوں کا ایسا دہشتناک انجام کیا، انوکھے طریقے سے انہیں ہلاک کیا اور تمہیں حیرت انگیز انداز سے نجات دی اور تمہیں اپنے اکرام و اعزاز کے ساتھ خاص کیا اور اہل علم پر تمہیں فضیلت بخشی، اور جس معبود کی ایسی زبردست نشانیاں ہوں، ایسے کرم و احسان ہوں، اس کی عبادت سے وہی منہ موڑتا ہے جو پلے درجے کا نادان ہو، اور جہالت و نادانی ایسا داغ ہے جو مٹائے نہیں مٹتا۔ غرض بنی اسرائیل نے بحر قلزم سے نجات پا کر قوم فرعون کو اپنی آنکھوں سے ہلاک ہونے اور سطح آب پر ان کی تیرتی لاشوں کو دیکھنے کے بعد صحرائے سینا کی راہ لی۔ یہ ایک لک و دک بے آب و گیاہ وسیع و عریض میدان تھا جہاں غضب کی گرمی پڑتی تھی، دور دور تک سبزہ اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کوئی درخت ہی تھا جس کے سائے تلے تھوڑی دیر کو سستا لیتے اور آگ برساتے سورج سے تھوڑی دیر کو راحت پا لیتے، جس سے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور شکایت لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور لگے فریاد کرنے کہ آپ نے ہمیں کس مصیبت میں لا ڈالا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کی، رب تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو ہر وقت ان کے سروں پر قائم رہتا، جہاں وہ جاتے ان کے ساتھ ساتھ جاتا اور انہیں سورج کی تپش سے بچاتا۔ پھر جب ان کا توشہ ختم ہونے لگا تو اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں اس جنگل بیابان میں بھوکے نہ مر جائیں۔ پھر گوشت کھانے کو بھی بڑا جی چاہتا، تو اس بات کی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے ایک بار پھر برگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیے، دعا کو قبولیت سے نوازا گیا، جس کا انتظام خدا نے یہ کیا کہ ایک ہوا بھیجی جس نے من و سلوہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ من یہ جاؤ جیسے درختوں کے پتے پر پیدا ہونے والی ایک شیریں مادہ جیسی چیز تھی جس کا ذائقہ حلوے کی مانند شیریں اور بڑا ذوق ہضم تھا، اور سلوہ یہ بٹیر جیسے پرندے تھے جن کے جھنڈ کے جھنڈ آ اترے اور انہوں نے زمین کو بھی بھر دیا۔ جو بھی انہیں پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھاتا وہ آرام سے ان کے ہاتھ میں چلے آتے۔ غرض یوں کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بھوک کا اس جنگل کو منگل کر کے مستقل انتظام کر دیا کہ کھانے کو میٹھا بھی مل گیا اور گوشت بھی جس کی تمنا کی تھی۔ بنی اسرائیل ان بٹیروں کو بھون بھون کر کھاتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ من و سلوہ سے کھانا ضرور، یہ روز کے روز آیا کرے گا، پھر اسے ذخیرہ کرنے کا۔ یہ ایک طرح سے رب تعالیٰ کی عطا و نوال پر بدگمانی ہے، حالانکہ اس کے خزانے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن تورات سفر خروج کی عبارت بتلاتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنی گندی فطرت سے باز نہ آئے اور من و سلوہ کو حکم الہی کے خلاف کرتے ہوئے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ سائے اور کھانے کا انتظام تو ہو گیا، اب پانی کا کیا کیا جائے؟ بحر قلزم کو پار کر کے جب اس کے شرقی ساحل پر اترے، قرب و جوار اور ارد گرد کا جائزہ لیا تو بنی اسرائیل کو اس بات سے شدید دھچکا لگا کہ ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے تو پانی کا دور دور تک کوئی انتظام نظر نہیں آتا۔ نہایت غیر مہذب
اور بے ادب تھے، غلامی کی چکی میں پستے رہتے تھے اور آداب و اخلاق کہاں سے سیکھتے۔ تمیز، شائستگی اور سلیقہ کو نہ تھا، اس لیے بہت جلد بے چین ہو گئے اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا انتظام کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جہاں سے لائیے پانی لا دیجیے۔ رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا و التجا پر حکم دیا کہ پانی کا غیب سے انتظام کیا جاتا ہے، وہ یوں کہ آپ اپنی لاٹھی کو ایک سخت چٹان پر ماریے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ رب تعالیٰ نے ہر قبیلے کا الگ سے چشمہ جاری کیا۔ بحر قلزم کے شرقی ساحل کے بیابانی علاقے میں پھوٹنے والے یہ چشمے شہر سویس سے زیادہ دور نہیں، اور یہ چشمے ایون موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ آج ان چشموں کا پانی بہت کم ہو گیا اور خود ان چشموں کی تعداد بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ بعض کے آثار تو بالکل مٹ چکے ہیں اور ان پر اب کھجوروں کے درخت اگے ہیں۔ بظاہر حکم الہی سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو متعدد بار عصا مار کر اس سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے۔